رپورٹ میں کہا گیا نواز شریف شدید ذہنی دباؤ میں ہیں، ڈاکٹرز نے سفر کرنے سے روک دیا۔ اسپتال کا مشورہ، فیکٹری کا دورہ، ڈاکٹرز نے اسپتال جانے کا کہا، نواز شریف فیکٹری پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم اپنا معائنہ کرانے کے بجائے فیکٹری کا معائنہ کرتے رہے۔ آج اب یہ پاکستان کی مہنگائی پرابلم نہیں ہے، ابھی بھی پاکستان سستا ہے۔ ایکسپورٹس ہماری باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ 50 لاکھ سے زیادہ کاروبار اس وقت ملک میں ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر سے باہر نکل کے 78% امپلائمنٹ ایس ایم ای سیکٹر کے ساتھ ہے۔ 25% گروتھ، 30% گروتھ ایکسپورٹ کی ہو رہی ہے۔ ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان میں 5 ارب ڈالر کا اضافہ، ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا۔ ہم نے ترقی کرنی ہے، آگے جانا۔ ہم نے اب ایکسپورٹس کے اوپر زور لگانا ہے۔ جو ہماری معیشت کی گروتھ ہوئی ہے یعنی دولت میں اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے۔ 5.37% گروتھ کی ہے۔ پروڈکشن از گوئنگ اپ۔ یہ 5.37% جو ہے دوسری سب سے زیادہ تیز ترین رفتار ہے پچھلے 10 سال سے اب تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے یہ جو پاکستان گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے یہ ہائی گروتھ ٹریجیکٹری پہ رہے گا۔ تیسرا سال ریکوری کا سال اور چوتھا سال خوشحال پاکستان کا سال ہوگا انشاءاللہ۔ ایٹ دی ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان آف دی پی ٹی آئی گورنمنٹ از ککنگ آف۔ یہ جو 1100 ارب روپیہ مزید گیا کسانوں کے پاس، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ گندم کی قیمت ملی کسانوں کو۔ کسانوں کی جو انکم ہے وہ ہم دگنی کریں۔ پچھلے 2 سالوں میں جو ہمارے کار مینوفیکچررز ہیں وہ 5 سے بڑھ کر 15 ہو گئے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جو سب سے مشکل وقت تھا اس سے ہم نکل گئے ہیں۔ اکنامک ایکٹیویٹی پھر سے ریوائیو ہونا شروع ہوگی۔ پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سر، تو پوائنٹ از یہ اکانومی گرو کر رہی ہے۔ تو پاکستان اب ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ہم نے بزنس فرینڈلی پالیسیز بنانی ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ کل سے آپ ویڈیو دیکھیں، رات کو ایک ویڈیو وائرل ہوا، آج وہ سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی پہ بھی چلا، پھر اے آر وائی پہ بھی چلا اور ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ وہ ہے نواز شریف صاحب کا، وہ کوئی لندن سے کوئی 400+ کلومیٹرز دور کسی فیکٹری میں کوئی پریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں، ساتھ ان کے جو دوسرے بیمار ہیں ڈاکٹر صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور کل ہی سارے پروگرامز ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو لیٹسٹ ڈاکٹر فیاض شال صاحب کا لیٹر آیا میڈیکل سرٹیفکیٹ، جس پہ انہوں نے بہت ایک خطرناک تصویر پیش کی تھی اور بڑا سختی سے مشورہ دیا تھا فارمر پرائم منسٹر کو کہ آپ بند جگہوں پہ نہ ہوں، اوپن جگہ پہ رہیں، لوگوں سے انٹریکشن نہ کریں، ہائی رسک کووڈ ہے، ٹریول نہ کیجیے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وداؤٹ ہز ماسک بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ۔ آبویسلی پی ٹی آئی ہیڈ فیلڈ ڈے اور پی ٹی آئی نے اڑا کے رکھ دیا صبح سے اس بات کو۔ لیکن میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑے گا ہماری سیاست میں، کیونکہ اخلاقیات کا ایشو ہم سیریسلی لیتے نہیں ہیں۔ انگلینڈ میں ابھی بورس جانسن نے، اس کے اسٹاف نے پارٹیز کر لی 1-2، وہ آدمی بس جو کہتے ہیں نا ریزائن کراتے کراتے بچا، اس کو معافی مانگنی پڑی کہ جب پورے ملک میں کووڈ چل رہا تھا اس کا اسٹاف کیسے پارٹی کر رہا تھا۔ یہاں پہ ہماری پولرائزیشن اتنی ہے کہ جو پی ایم ایل این والے ہیں وہ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے، دوسروں نے کہنا ہے دیکھیں آسمان گر گیا۔ اور واقعی کیا ہمارے سیریس ایشوز ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارا سیریس ایشو سے بہت بڑا ہے، اور وہ ہے لوگوں کی جو معاشی حالت ہے اس کا کیا حال ہے۔ گورنمنٹ کے فگرز لیٹلی سنیں تو آپ کو لگتا ہے بہت اچھا ہے، اور واقعی وہ فگرز بڑے اچھے ہیں۔ اکانومی نظر آتی ہے، آپ کا ایکسپورٹ جو سا ہے زبردست جا رہا ہے، آپ کی گروتھ آلموسٹ 5% ہی اب بتائی جا رہی ہے۔ دوسرا جو پروفٹس ہیں زبردست پروفٹس ہیں، پرائم منسٹر ہر دوسرے دن شکریہ ادا کر رہے ہیں کسی فیکٹری کا، کسی مالک کا کہ اس نے ان کی ریکویسٹ پہ بڑھا دیے ہیں پیسے، تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ لیکن اس میں ہی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وزیر اعظم کو کون ایڈوائس کرتا ہے یہ ٹویٹس کرنے کے اوپر۔ میں صرف ایک ٹویٹ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کیا ہے گو پیٹرولیم کا کہ انہوں نے میرے میسیج کے اوپر 50% سیلری انکریز کی اپنے امپلائیز کی۔ آپ کو یاد ہے جب بہت بڑا ایک پیٹرولیم کرائسس ہوا تھا تو جون 2020 میں ایک رپورٹ انکوائری کمیشن شارٹیج آف پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے یہ ریلیز ہوئی تھی رپورٹ، اور اس میں بڑی تفصیل سے کمپنیز کے نام لے کے بتایا گیا تھا کون سی کرنسیز نے کیا کیا اس کے اندر حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ یہ پھر ایف آئی اے کا کیس بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگلی جس کمپنی کا جنہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پرائم منسٹر نے، گو پیٹرولیم، اس کے اوپر اس کمیشن کی رپورٹ میں الزامات ہیں کہ انہوں نے تقریباً 1.1 ارب روپیہ
تو غلط سٹیٹمنٹ سے کمایا جب انہوں نے شو کرایا کہ ان کے پاس اتنے ریزروز تھے اور اس کے 2 نمبر کام کا وہ آپ کو اس کے مطابق ایک کوٹا ملتا ہے وہ بیچ کے. اور پھر ایک اور الزام تھا جو ان کے ساتھ 5-6 اور کمپنیز تھیں کہ انہوں نے ایک شپ منگائی ہوئی تھی اور وہ ہائی سیز پہ رکھا اور جب زمین یہاں بہت مہنگائی ہوئی اس وقت انہوں نے وہ جو سا ہے نا اس میں سے پیٹرولیم پروڈکٹس لا کے مارکیٹ میں بیچیں. اس کے اندر بھی 1.04 بلین کا ان پہ الزام ہے اس رپورٹ کے اندر کہ یہ ان لوگوں نے ناجائز پروفٹس کمائے. کوئی کافی زیادہ قریباً 24 کمپنیوں کا نام ہے جس کے اندر 9ویں نمبر پہ یہ گو پیٹرولیم ہے اور جو یہ بلیک جو پیٹرولیم کیا گیا اس کے اندر یہ ان کو سب سے زیادہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے لگایا. یہ تو فیصلہ بھی آگے ہوگا لیکن وزیر اعظم کو یہ ٹویٹس کرنے کا مشورہ کسی نے دیا ہوگا, بتایا ہوگا, ان کو تو نہیں پتا. آئی تھنک ان کو انکوائری کرنی چاہیے کہ اگر ملک کا وزیر اعظم ان کمپنیز کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اپنے ٹویٹس میں جن کے اوپر ان کی اپنے انکوائری کمیشنز نے سیریس الزامات لگائے ہیں تو پھر باقی بھی پتہ نہیں کیا کہ ان کو اطلاعات دی ہوں گی. میرا آج کا سوال ہے کیا؟ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ اچھا ہے اور بہت سے انڈیکیٹرز اچھے ہیں تو پھر ملک میں اتنی مایوسی کیوں ہے؟ عام آدمی یہ کیوں سمجھ رہا ہے کہ معاشی طور پہ میں تباہ ہو گیا ہوں, مہنگائی ہے, اور اگر ہے تو اس میں گورنمنٹ واقعی قصوروار ہے یا وی جسٹ ہیو ٹو رول ود دا پنچز؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب نے, پرنسپل اسکول آف سائنسز اینڈ ہیومینٹیز نسٹ کے. فاروق سلیم سینئر اینالسٹ ہیں, اکانومسٹ ہیں اور اکانومی کے اوپر لکھتے بھی ہیں بہت زیادہ. خالد محمود کھوکھر صاحب ہیں, پاکستان کسان اتحاد. یہ میں نے اس لیے بھی خاص طور پہ خالد صاحب کو اس لیے بھی لیا ہے کہ جب بات ہو رہی ہے وزیر اعظم نے بھی آپ نے بیان ابتدائیے میں بھی سنا ہوگا کہ جی اتنے 1100 ارب گیا ہے کسانوں کو, بڑے حالات اچھے ہو گئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں کسانوں کی کھاد کے لیے. کہا جا رہا ہے بہت اچھا ہے. ہم نے حیدرآباد میں دیکھا لاٹھی چارج ہو رہا ہے کیونکہ عورتیں اور لوگ جو سے تھے وہ سستے آٹے والے سٹورز کے اوپر جا کے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو سچ کہاں پہ ہے؟ یہ اس کو ہم آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہے کہاں پہ. میں تمام مہمانوں کی اجازت سے اگر ایک 6-7 منٹ کی گفتگو ہے اسی بات پہ میں نے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے اس پروگرام سے پہلے ریکارڈ کی تھی, فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس اینڈ اکنامک افیئرز. وہ ذرا ہم سن لیں تو پھر اس بات کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا شکریہ. میں بڑا بیسک 2 سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں سے پرائم منسٹر کی 2-3 ٹویٹس آپ کو پہلے شیئر کروں. ایک ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جی 59% ایئر آن ایئر پروفٹ ہوا پہلے 9 ماہ میں. اس کا مطلب ہے کہ اکانومی زبردست چل رہی ہے. پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اس نے کہا جی 2021 میں 1138 ارب روپے کا پرائیویٹ سیکٹر نے کریڈٹ لیا جو پچھلے 10 سال میں اتنا اچھا اتنا آف ٹیک نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے پرائیویٹ سیکٹر زبردست ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 950 بلین کے منافع کمائے انہوں نے, اور اب آج کل وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہیں لوگوں کا جو کمپنیز ہیں وہ اپنی سیلریز بڑھا رہی ہیں ان کی اپیلز پہ. پھر جب ہم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے فگرز دیکھتے ہیں بڑے ہیلدی فگرز ہیں, ایکسپورٹ کے فگرز اچھے ہیں, ٹیکسٹائل نے ریکارڈ پروفٹ کیا ہے. یہ سب کچھ اگر ہے تو پھر یہ تاثر کیوں ہے سروس میں عام آدمی میں کہ اکانومی غلط طرف جا رہی ہے, تباہی پھری ہوئی ہے؟ جو بڑے فگرز ہیں وہ ایک اور تصویر پیش کرتے ہیں, گراؤنڈ پہ شاید اسمال اینڈ میڈیم درمیانہ کاروبار ہے وہ تباہ ہو گیا. ذرا ہمیں حقیقت بتائیں کہ ریالٹی اس وقت کیا ہے؟ کیا ہماری اکانومی زبردست ہے جیسے گورنمنٹ کے فگرز بتا رہے ہیں, یا ہم تباہ ہو رہے ہیں جیسے عام آدمی کی حالت بتا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اندازہ جو ہم ریسرچ کر کے قائم کرتے ہیں اس میں جو تصویر اس وقت ہمارے معاشی حالات کی نظر آ رہی ہے اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکسڈ ہے, یعنی کہ بالکل واضح نہیں ہے نیگیٹو یا پازیٹو. اب میں سب سے پہلے تو یہ ذکر کر دوں کہ ہمارا شرح نمو جو ہے ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ اس سال 5% ہوگا جو کہ ایک اچھا ریٹ ہے. مگر پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو اب خود مختار ہے انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ مشکل سے 4.5% ہوگا. تیسری طرف جو بات پریشان کن ہے کہ جو ہمارا صنعتی شعبہ ہے وہ ماشاءاللہ پہلے 3 مہینے اس سال کے اس نے تقریباً 5% گروتھ بتائی تھی, مگر اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں
0 के करीब हो चुका है शरह नमो। तो वो जो मोमेंटम था सनती शोबे में वो लग रहा है कि खत्म हो गया है। आप फिर उस पे आ जाइए हमारे ज़री शोबे पर, माशाल्लाह हमारी कपास की फसल बहुत अच्छी हुई, इजाफा हुआ 30% का। मगर अब हो ये रहा है कि रबी की फसल के बारे में ख्याल ये है कि चूंकि खाद की खास तौर पे कमी और कीमतों में इजाफा बहुत हुआ है, इसलिए शायद रबी की फसल इतनी अच्छी ना हो। और कुछ ख्याल ये भी है कि शायद गंदम की फसल 5 से 7% कम हो जाए, तो नतीजा ये होगा कि हमें और इंपोर्ट करना पड़ेगा। आम लोगों के लिए सबसे अहम चीज अफरात ज़र, और उसमें आप देखें कि अगस्त के महीने से नुमाया तौर पर हर महीने आपके अफरात ज़र की रफ्तार में इजाफा होता रहा। 8.4% से बढ़ते बढ़ते अब ये 13% पे आ चुका है पिछले महीने। और उससे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जिसमें आम चीजें होती खाने पीने वगैरह, उसकी शरह जो है वो तकरीबन 20% तक पहुंच चुकी है। तो यकीनन जो हमारा गरीब और मजदूर तबका जो है उन्हें बड़े मुश्किलात आ रहे हैं, खास तौर पे ये जो अफरात ज़र का जो मसला है। सर इसमें मुझे बताइए जी, आप पहले बात खत्म कर लीजिए फिर मैं पूछता हूँ। नहीं आप पूछ लीजिए। वो है ये गवर्नमेंट साथ कहती है, वो इंटरनेशनल फिगर्स बताती है, देखें दुनिया में महंगाई फैल रही है, हम क्या करें। क्या वाकई गवर्नमेंट बेबस है जो ये महंगाई बढ़ रही है, या इसको बेहतरी कर सकते हैं? यकीनन इसमें गुंजाइश इसलिए अभी तक मौजूद है। देखिए बाहर से जो कीमतों में इजाफा हुआ है इस साल, यकीनन उसका इम्पैक्ट जो है हमारे अंदरूनी मुल्क के अफरात ज़र पर पड़ा है। मगर इससे पिछले 2 साल ऐसी कोई बात नहीं थी, और कोविड के बाद तो कीमतें बहुत गिर गई थी, उसके बावजूद अफरात ज़र 8% पे रहा। अंदरूनी जो फैक्टर्स हैं वो ये कि आप अपनी, जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस बढ़ाने चले हैं। आपने बिजली के निर्खों को पिछले 1 साल में 60% बढ़ा दिया है, और अगर आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज को मिला लें तो वो तकरीबन 80% हो जाता है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कुछ शॉर्टेजेस भी क्रिएट हो जाते हैं, होर्डिंग होती है जिस तरह। डॉक्टर साहब ये बताइए, वो जब आप 80% बता रहे हैं 60 + 20 मिला के, वो कहते हैं IMF की डिमांड है, हम इसमें मजबूर हैं, हम क्या करें? IMF की डिमांड से ज्यादा मसला ये है कि आपका जो पावर सेक्टर है वो बहुत मुश्किलात में है। एक तो LNG की कमी, आपने जाकर कीमती फ्यूल इस्तेमाल किया, फर्नेस ऑयल वगैरह, आपने मेरिट ऑर्डर को ऑब्जर्व नहीं किया। आप देखिए 1 महीने में सिर्फ सर्कुलर डेट में तकरीबन 38 अरब इजाफा। इस रफ्तार से तो साल भर में तकरीबन 450 अरब का इजाफा हो सकता है। इनएफिशिएंसीज भी तो बहुत है। 17% सिर्फ आपका वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस है, जो 13 से ऊपर किसी सूरत नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। एब्सोल्युटली। मैं जब हुकूमत में था उस वक्त 11% था, और आपको हैरत होगी कि गैस की जो लॉसेस थे उस वक्त 1% था। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो गवर्नमेंट का खर्चा है, जिसको हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस कहते हैं, ये पिछले 3 सालों में बढ़ा है, वहीं रुका है, या कम हुआ है? बिकॉज वो कहते हैं ना, पेनी सेव्ड इज अ पाउंड वाली अर्निंग वाली बात है। क्या हुकूमत ने अपने खर्चे कम किए हैं इन 3 सालों में कि बढ़े हैं? 5,500 अरब था 3 साल पहले लगभग, अब वो 7,500 अरब के लगभग। 3 सालों में हुकूमत का खर्चा आप कह रहे हैं 2,500 अरब बढ़ा है? 2,000 अरब। और उसमें जो नुमाया इजाफा है वो कर्जों की सूद की पेमेंट है, उसमें बहुत इजाफा हुआ है।
کووڈ کے بعد البتہ حکومت کو مناسب ریلیف پیکیجز لانے تھے، وہ لے آئے اور اس سے کچھ فرق پڑا ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ سر ایک چیز بتائیے، سوری فار انٹرجیکٹنگ، لیکن ایک چیز بتائیے، بار بار ہم ایک بات سنتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے اتنے ہزار ارب اتار دیے، ہمارا تو جتنا ڈیٹ کا ایکسپینس ہے سارا پریویس گورنمنٹس کا ہے۔ ذرا اس پہ ایک باری کلیئر کر دیں کہ کتنا قرض اتارا ہے اس گورنمنٹ میں، اس میں سے کتنا ذمہ داری پچھلوں کی تھی، اور ان کی اپنی قرضہ کیا ان کی صورتحال ہے؟ تقریباً 40% نیا، 60% پرانا۔ 40% نیا ہے جی، اور یہ اضافہ بہت تیزی سے ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ قرضوں سے باہر سے کی رفتار جو ہے وہ 3-3.5 سال پہلے 4 سے 5 ارب ڈالر تھی، اب وہ 13 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس لیے جو انکریمنٹل ہے نئے بوروئنگ کی وجہ سے اس کا شیئر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سر ایک چیز اور بتا دیجئے اسی بات پہ، ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ قرضہ لینا بری چیز نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کہاں لگا رہے ہیں، اور اس گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ ہم جو قرضے لے رہے ہیں ہم پروڈکٹیو پروجیکٹس میں لگا رہے ہیں۔ پچھلی گورنمنٹ نے ان قرضوں کو ضائع کیا، نان پروڈکٹیو پروجیکٹس میں لگایا۔ کیا یہ کوالٹی کا فرق ہے اس دفعہ کہ ان کے جو قرضے زیادہ آ رہے ہیں، ایوریج 5 کے بجائے 13 پہ آ گئی ہے، وہ سیلف پیئنگ پروجیکٹس میں لگ رہے ہیں کہ یہ بھی اسی روش پہ ہیں؟ دیکھیے ہمیں یہ واضح طور پر سمجھنا ہے کہ پچھلی حکومت نے آخری سال تجارتی خسارہ کو 20 ارب ڈالر تقریباً کر کے اس وقت جو انہوں نے کی وہ ایک لحاظ سے پروڈکٹیو بالکل نہیں تھا، مگر اس سے پہلے جو 3-4 سال تھے اس میں جو بوروئنگ کی گئی تھی وہ پروڈکٹیو اس لحاظ سے تھی کہ انویسٹمنٹ خاص طور پہ پاور سیکٹر میں بہت ہوا، ماشاءاللہ 15,000 سے زیادہ میگا واٹ ایڈیشنل کیپیسٹی کریٹ کی گئی۔ تو ایک مکس پکچر ہے پچھلی حکومت کے بارے میں۔ آج کی حکومت کی جو پوزیشن ہے، جو بوروئنگ کی جا رہی ہے، اب اس سال آپ دیکھیے کہ ابھی تک جو بوروئنگ کی گئی ہے 13 ارب ڈالر کی گئی ہے پہلے 6 مہینے میں، اور اس میں سے 9 ارب ڈالر صرف تجارتی خسارہ کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو 4 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ یقیناً آپ ایک اچھی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ میں ہم نے نمایاں طور پر اضافہ ضرور دیکھا ہے۔ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، مجھے یہ بتائیے لاسٹ کویسچن، یہ جو آنے والے 6 ماہ سال ہے آپ کو فائنینشلی کیسے حالات لگتے ہیں پاکستان میں عام آدمی کے لیے، اکانومی وائز، انفلیشن وائز؟ حالات خدا نخواستہ مشکلات کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر تجارتی خسارہ کم نہیں ہوتا ہے اور اسی رفتار سے چلتا رہتا ہے تو سال کے اینڈ تک 16 سے 18 ارب ڈالر صرف آپ کے تجارتی خسارہ اور اس کے اوپر قرضوں کی واپسی 13 ارب ڈالر، یہ تو تقریباً 30 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ کہاں سے لائیں گے آپ یہ پیسے؟ تو آپ کے ریزروز پریشر میں رہیں گے۔ پچھلے ہفتے ریزروز ایک ہفتے میں 800 ملین ڈالر گرے ہیں، پریشر بہت ہے۔ تو پریشر بہت ہے، اس کا مطلب ہے پھر ڈالر اور بھی چڑھائی کرے گا ہمارے پہ؟ اگر ایسا ہوا اور فائنینسنگ میں دقت آئی تو یقیناً پریشر جاری رہے گا ہمارے روپے پر، اور اگر ایسا رہا اور باہر کی قیمتوں میں نمایاں طور پر کمی نہیں آئی تو خدا نخواستہ افراط زر کی رفتار اسی لیول سے یا کچھ اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا۔ جی آپ نے باتیں سنی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، کوئی پازیٹیو نوٹ نہیں تھا۔ ڈاکٹر اشفاق میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، جب ہم گورنمنٹ کے فگرز دیکھتے ہیں وہ بھی ہم کویشچن نہیں کرتے، بالکل لارجر پکچر میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے، میرے ٹیکسٹائل والے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی کل، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت مال کمایا ہے لیکن اب کاٹن اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ آگے ہمیں بڑی مصیبت آئے گی۔ جیسے ابھی ڈاکٹر پاشا نے کہا کہ گروتھ فگر بالکل ایک دم
جو پہلے 3-4 پہ تھا وہ انڈسٹری کا سارا آلموسٹ ڈاؤن ٹو گراؤنڈ ہے. یہ مجھے بتائیے پھر یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ گورنمنٹ کی جب ہم بات سنیں تو بہت اچھا ہے، زمین پہ ہم کسی اور دنیا میں ہیں. کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا ہاف ٹروتھس ہیں؟ ہو کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ابھی حفیظ پاشا صاحب نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے اور میرے خیال میں جتنی بھی باتیں کی ہیں میں اس سے بالکل متفق ہوں. میں صرف تھوڑا ان کے چیزوں کو میں آگے بڑھا دوں. انہوں نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ذکر کیا اور کہا کہ پہلے 3 مہینے میں وہ 5-5.5% سے گرو کر رہا تھا. اب لاسٹ 2 منتھس میں یعنی کہ اکتوبر اور نومبر میں وہ فلیٹ ہو گیا ہے. یہ کیا ہوا ہے اس کے پیچھے؟ بات یہ ہے کہ وہ جو جولائی، اگست اور سپٹمبر میں 5-5.5% سے بڑھا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اسی کرسپونڈنگ منتھس کے لاسٹ ایئر جو بہت لو بیس تھا ہم وہاں سے میجر کر رہے تھے. اس کا عام آدمی پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ مجھے عام آدمی کے اینگل سے سمجھائیں. اس پہ کوئی عام آدمی پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اسٹیٹسٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہے. جب ہم اکتوبر اور نومبر میں نارمل بیس پہ آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ گروتھ فلیٹ ہو گیا. تو اس میں ہم ایک ڈیفیکلٹ ٹائم سے دنیا گزر رہی ہے اور اس میں گروتھ میں بہت شارپ اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہیں بیکاز آف دی بیس ایفیکٹ. ہمارے یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. یہ بیس ایفیکٹ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو ہم اس کو چونکہ ہم اتنے زیادہ انڈر پریشر ہیں پولیٹیکلی، تو ذرا سے بھی نمبر کوئی بڑا آتا ہے تو ہم اس کو بہت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ان سب چیزوں پہ نہیں اتنی توجہ دینی چاہیے. میں مثال کے طور پہ آپ کو دے دیتا ہوں. 5.37% یعنی 5.4% جو گروتھ لاسٹ ایئر کا ہے جو ری بیسنگ کے بعد، یہ بالکل صحیح نمبر ہے. اس میں کوئی گڑبڑ شڑبڑ نہیں ہے. یہ بالکل صحیح نمبر ہے. ری بیسنگ سے ذہن میں رکھ لیں کہ گروتھ کے نمبر نہیں بڑھتے ہیں، لیکن یہ ہونا تھا ویسے بھی 5%. مجھے ایک چیز بتائیں، ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں. میں بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہ رہا، مجھے ایک چیز سمجھائیں. عام خیال یہ تھا کہ جب معیشت میں بڑے کاروبار، بڑے انڈسٹری وغیرہ چلے گی تو نوکریاں بڑھیں گی، عام آدمی کی حالت بدلے گی. ہم ٹرینڈ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے گروپس ہیں ان کو پروفٹس تو بہت آئے ہیں، لیکن وہ پروفٹ ٹرانسلیٹ اس چیز میں شاید نہیں کیے کہ نئی نوکریاں نکلی ہوں یا حالات بدلے ہوں. ہم نے 2 طبقوں کو گورنمنٹ کو ڈیل دے دیکھا ہے. جو بہت بڑے گروپس ہیں ان کو بہترین ٹرمز پہ قرضے مل گئے. جو بہت غریب لوگ ہیں جن کی تعداد بڑی ہے ان کو چلیں آپ نے اساس پروگرام میں ڈال دیا. لیکن جو اصل چیز ہے درمیانہ طبقہ، مڈل کلاس کہہ لیں، سفید پوش کہہ لیں، ان کے تو حالات پہلے سے بھی برے ہو گئے ہیں. تو کیا یہ جو پیسہ آیا بھی ہے، جو کمایا بھی ہے، جو بڑے اربوں کے ہم پروفٹ جو 950 بلین کی بات کر رہے تھے وزیر اعظم، یہ 950 بلین کیا بیسکلی بڑے سیٹھوں کی کارپوریٹ پاکٹس میں چلے گئے ہیں؟ وہ اکانومی کے اندر انہوں نے آ کے امپیکٹ نہیں ڈالا؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک بہت کوئک نان ٹیکنیکل طریقے سے سمجھا دوں کہ 2019 میں 19-20 میں تقریباً یہ کوئی 3% گروتھ تھا. اس کے بعد یہ نیگیٹو 1% ہو گیا اور اب یہ تیسرے سال 5.4% کے قریب ہے. آپ تینوں کا ایڈ کر لیں اور اس کے ایوریج گروتھ لے لیں تو یہ 2.6% کے قریب بنتا ہے. تو ہمارے جو گروتھ ہے وہ 2.6% سے بڑھ رہا ہے. 2.6-2.7% مور اور لیس آبادی کے حساب سے بڑھ رہا ہے. تو ہمارا جو ریئل پر کیپٹا انکم ہے وہ تو فلیٹ ہے، وہ اسٹیگننٹ ہے. تو لوگوں کی بہتری کیسے لوگوں کو نظر آئے گی جن کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ نے جس سیکٹر کا بتایا کہ 900 بلین فلاں بلین جو بھی ہے ٹھیک ہے ان کو مل رہا ہوگا. دس ہیز فردر وائڈنڈ دی انکم انیکوالٹی ان دی کنٹری. اور یہ پینڈیمک کے بعد دنیا میں یہ ہوا ہے کہ انکم انیکوالٹی جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. غریب ہو گیا ہے، امیر ہو گیا ہے. میں یہی سوال بھی نظر آ رہا ہے. میں ادھر ہی آتا ہوں فاروق، یہی سوال میرا آپ سے ہے. کیا یہ جو گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے، فگرز نظر آ رہے ہیں جو بڑے ہارٹنگ فگرز ہم سنتے ہیں، دل کو اچھا لگتا ہے، لیکن کیا صرف یہ ہو رہا ہے کہ امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب ہوتا جا رہا ہے؟ میں ناظرین سے ایک ڈیٹا تھوڑا سا ایک شیئر کر لوں فاروق آپ کی اجازت سے.
वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल था, नाज़रीन उसका मैं आपको कुछ कोट कर रहा हूँ चीज़ें, उन्होंने 2-3 कोविड के ज़माने की एग्जांपल्स दी हुई हैं और पहले 6 माह में वो बताते हैं जब पूरी दुनिया में तबाही फैली हुई थी, अमेरिका के अंदर भी, और उसमें लिखते हैं कि जहाँ पे छोटे और दरमियाने कारोबार तबाह हो गए, जहाँ पे मिलियंस जहाँ से थे, लाखों लोग सतह गुर्बत पे चले गए, वहाँ पे जो लिस्टेड कंपनीज थी टॉप जो स्टॉक एक्सचेंज पे थी, 50 में से 45 ने दबा के प्रॉफिट अपना अनाउंस किया। बर्कशायर हैथवे जौन सा फंड है, कंपनी है, उसने $56 बिलियन का प्रॉफिट शो किया और इन द सेम पीरियड उसकी एक कंपनी ने 13,000 लोगों को फारिग किया। इसी तरह वॉलमार्ट ने 10 बिलियन का प्रॉफिट अपने उसके अंदर बांटा अपने शेयर होल्डर्स में और एट द सेम टाइम 1200 लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया। तो फर्क क्या यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो फिगर्स प्राइम मिनिस्टर को दिए जाते हैं या बात सामने आती है, यहाँ भी सिर्फ अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन जब ओवरऑल फिगर्स दिखाते हैं तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए मालिक, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि एवरेज पाकिस्तानी की मईशत का क्या हाल है। ना ही आपको वज़ीर आज़म चाहिए, ना ही आपको कोई हुकूमती तर्जुमान चाहिए कि वो आम आदमी को बताए कि जी आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है या बड़ी बुरी जा रही है। हर पाकिस्तानी जो अपने घर से निकलता है, जो आटा खरीदने जाता है, जो चीनी खरीदने जाता है, अपने मोटरसाइकिल पे बैठता है, पेट्रोल भरवाता है, उसको पता है कि उसकी मईशत का क्या हाल है और वो हाल बड़ा बुरा नजर आ रहा है। अब चाहे मैं यहाँ बैठ के मईशत की बेतहाशा तारीफें करूं और आप कहें कि जी मईशतदान ने ये कह दिया या हुकूमत के तर्जुमान ने ये कह दिया या हमारी ग्रोथ जो है वो 5.37 पे चली गई, आम आदमी का मामला ये है कि उसके लिए जो खाने बनाने का तेल है, नहीं फर्क वो ठीक है पूरी, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त एक करवट ले रही है ना, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज ऊपर नीचे हो रही हैं, तेल कभी जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं जी $125 तक चला जाएगा। वो फैक्टर्स तो अपनी जगह हैं, सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट पर तो नहीं डाल सकते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बैरूनी अवामिल हैं अगर उनका मार्जिन भी देख लिया जाए तो क्या गवर्नमेंट कसूरवार है? क्या महंगाई में इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? क्या नाअहली है कि बस अगर कुछ हर चीज़ तो कंट्रोल में नहीं होती ना? देखिए इस वक्त जो ग्लोबल एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी कि औसतन 193 ममालिक का जो रेट है वो तकरीबन 4.35% आ रहा है, 4.35%। और आपने बताया कि हमारे यहाँ जो हुकूमत का इदारा पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है वो 13% की इन्फ्लेशन बता रहा है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तो 20% पे गया हुआ है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 21 पे पहुंचा है, वो जो होलसेल प्राइस है वो 24 का बताया है, जिसका मतलब ये है अगर होलसेल प्राइस को आप देख रहे हैं यानी कि होलसेल के लेवल के ऊपर कीमतें बढ़ गई हैं, तो अब ये आपको बताती हैं कि अगले चंद हफ्तों में जब आप और मैं बाजार से चीजें खरीदने जाएंगे रिटेल लेवल पे तो उसमें किसी किस्म की कमी की तवक्को ना रखें। तो बात यह है कि दुनिया में बिल्कुल अफरात दर की शरह जो है वो बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ अगर 13% है, दुनिया की एवरेज 4.5 के करीब आ रही है, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि तकरीबन 3 गुना 300% से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान में अफरात दर की शरह जा रही। तो गवर्नमेंट का क्या कसूर है इसमें? क्या गलत कर रही है गवर्नमेंट? इसको भी हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो जो रुपी डॉलर की पैरिटी है, जब रुपया गिरता है डॉलर के सामने तो आप सोचिए कि जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें तेल भी है, वो कहते हैं जी वो कहते हैं कि हमने आर्टिफिशियल नहीं सपोर्ट कर रहे, जिस तरह डार साहब करते थे, हम तो उसकी नेचुरल मार्केट डिसाइड कर रही है। मालिक, वुड यू प्लीज अलाउ मी टू से समथिंग? प्लीज। मतलब मैं मेहमान बैठा हूं, अगर एक नहीं, आई हैव टू बी द डेविल्स एडवोकेट आल्सो ना, सरकारी कोई बैठा नहीं हुआ तो मैं उनके आर्गुमेंट साथ साथ इसलिए लाता हूं आपके लिए। मेरा आर्गुमेंट सुन के फिर आप अपना आर्गुमेंट जरूर देखिए, डेविल्स एडवोकेट बन जाएंगे। देखिए एक बहुत बड़ी वजह जो है वो रुपी और डॉलर की पैरिटी की वजह से है। जब रुपया डॉलर के सामने गिरता है तो आप जितनी इंपोर्ट्स कर रहे हैं नेचुरली उनकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अशिया एटलीस्ट ऐसी हैं जिनका मैं समझता हूं कि आलमी दुनिया की कीमतों से कोई खास गहरा ताल्लुक नहीं। वो गंदम है और वो गन्ना है या चीनी है। अब गंदम की प्राइस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से सपोर्ट प्राइस देती है। जो फार्मर है, हमारा किसान है गंदम का, उसको रुपयों में उसकी उजरत मिलती है।
اسی طرح گنے کے فارمر کو روپے میں ملتی ہے. اب اگر دنیا بھر میں اس کی قیمت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے اس کا کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان میں نہیں آ سکتا, کیونکہ وہ پھر آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹوٹلی حکومت کی پالیسیز کے اوپر جاتی ہے. اب یہاں جب میں نے پالیسیز کی بات کی تو پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی. اس وقت آپ سوچئے کہ پچھلے 2 سالوں کا بلند ترین یہ انفلیشن ریٹ آیا ہے 13% کا, اور 2 سال سے تقریباً 1 درجن میٹنگز آپ نکال کے دیکھ لیجئے وفاقی کابینہ کی, اس میں ایجنڈا نمبر 1 جو تھا وہ انفلیشن تھا. پھر کوئی 1.5 درجن کے قریب پریس کانفرنسز ہیں پچھلے 2 سالوں میں, جب وزراء ہمیں آگے بتاتے رہے ہیں کہ جی ہم نے کنٹرول کر لی ہے, ہم کنٹرول کرنے والے ہیں, اگلے کوارٹر میں انفلیشن جو ہے وہ نیچے فگرز آئیں گی, لیکن یہ ہو نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن تو کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہے. اس وقت حکومت کے وہ کنٹرول میں نہیں ہے, اور وہ ٹیلی ویژن کی حد تک یا سوشل میڈیا کی حد تک ضرور باتیں ہو رہی ہیں, لیکن عملی طور پہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اچھا, میں ذرا خالد محمود صاحب کو بھی یہاں شامل کروں, یہ پاکستان کسان اتحاد کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. خالد صاحب مجھے یہ بتائیں, پرائم منسٹر کا ہم نے شارٹ بھی چلایا جہاں انہوں نے کہا 1100 ارب جو سا ہے وہ گیا ہے کسان کے پاس, بڑی خوشحالی آئی ہے. پھر جب یہ کھاد کی شارٹیج ہوئی تو یہ بھی گورنمنٹ کے سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں کھاد تو اس لیے شارٹیج آئی کیونکہ کسانوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا, جس کو 1 بوری چاہیے تھی اس نے 4 بوریاں خرید لیں, اور اس لیے وہ لائنیں لگ گئی ہیں, سب کچھ ہو گیا. ویری کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ کیا حال ہے, بیکاز پاکستان بیسکلی ایک ایگریکلچر اکانومی ہے, ہماری سب سے زیادہ لیبر فورس ایگریکلچر کے اندر زراعت میں ہوتی ہے ملوث, اور اس کے بعد جو بچتے ہیں اس کا 78% اسمال اینڈ میڈیم جو لیول کے کارخانے ہیں, یہ کاروبار ہیں, اس میں آتا ہے. کیا حال ہے زراعت کا, اور خاص طور پہ اب جب یہ ایگزیمپشنز وغیرہ وڈرا ہوئی ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ جی بہت شکریہ جی. ایک تو مجھے اپنا ٹائم دینا تھا کہ میں اپنی پوری بات کر سکوں. سر 1100 ارب کی جو بات ہو رہی ہے, کبھی یہ پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کتنی بڑی ہے. جو 400 ارب کا بزنس تھا فرٹیلائزر کا, وہ چلا گیا 1100 ارب پہ, یعنی وہ 650 ارب کاشتکار نے پے کرنا ہے. ہمارا جو بجلی کا ریٹ ٹیرف ہے وہ تقریباً 3-4 گنا بڑھ چکا ہے. اسی طرح ڈیزل کے پرائس ڈبل سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیبر چارجز ہمارا زیادہ ہو چکے ہیں, پیسٹیسائڈ ہماری کو 2-3 گنا مہنگی ہو چکی ہے. یہ سارا کچھ برداشت کون کر رہا ہے؟ کاشتکار. ابھی منی بجٹ کی آپ نے بات کی, تو منی بجٹ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ زراعت کو کہا گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے کپاس کے بیج کے اوپر چاول, آلو, ہر قسم کی سبزیات, کنولا, سورج مکھی, زرعی آلات, گندم, دالیں, کھل جو جانور کھاتے ہیں, اور چارہ جات جو جانوروں کے, وہ سب پہ جی ایس ٹی لگ گیا. اس وقت 17% جی ایس ٹی لگا ہے اس کے اوپر. اس کا امپیکٹ جو کاشتکار تک آتا ہے وہ 23-24% آتا ہے. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا, یہ ریاست یہ کاسٹ آف پروڈکشن افورڈ نہیں کر سکتی. آج آپ یہ دیکھیں, جو آپ گندم باہر سے امپورٹ کریں گے, آج وہ آپ کو کراچی پورٹ پہ پڑ رہی ہے 3600 روپے من. ہمیں سپورٹ پرائس نہیں دی جا رہی انٹرنیشنل ریٹ کے برابر, جبکہ ہم ہر چیز انٹرنیشنل ریٹ کے برابر اپنی خرید کر رہے ہیں. میں کاشتکار کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا اس وقت وہ کتنی تکلیف میں ہے. وہ کہتے ہیں خالد صاحب ایک سیکنڈ, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی باہر فرٹیلائزر کی بوری 12,000 کی ہے, ہم ان کو 250 میں دے رہے ہیں, اور گورنمنٹ کیا کرے آپ کے لیے؟ جی ہمیں وہ 11,000 کی دے دے, ہمیں بھی وہ گندم 3600 روپے من بیچنے دے, ہمیں اس چیز پہ کوئی نہیں. اگر باہر کی وہ بات کرتے ہیں تو انڈیا میں وہی بوری پاکستانی روپیز میں 600 روپے کی کاشتکار کو مل رہی ہے. ہمیں جو وہ 1700-18 کی بتاتے ہیں 2200-2300 2400-2500 تک وہ سیل ہو رہی ہے. ڈی اے پی انڈین اگر روپیز میں دیکھیں تو 2600 میں بک رہی ہے. پاکستان ہمیں 10,000 کی مل رہی ہے. وہاں بجلی مفت ہے, ہم جہاں بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے. دیکھیں وہاں پیسٹیسائڈ بہت سستی ہے پاکستان کے, وہاں پہ سبسڈائز ہے ہر چیز, پاکستانی کاشتکار کو سبسڈی نہیں ملتی. میں عرض کروں کہ ہم مجبور ہو کے ہم پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم پہ, کیونکہ اس وقت جانوروں کی خوراک پہ لگ گیا, جانور بھی احتجاج پہ آ رہے ہیں. ہم نے احتجاج کا نام رکھا ہے 14 فروری سے ہم ملتان سے سٹارٹ لے رہے ہیں, بے زبان حیوان بے بس کسان مارچ ہم شروع کر رہے ہیں. وجہ کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ کھل کے اوپر, بنولے کے اوپر, کپاس ایک طرف حکومت کہتی ہے کپاس کو پروموٹ کیا جائے, اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی, خود ملک میں پیدا کی جائے. آج میرے لیے باعث شرم ہے کہ 2014 میں ہماری جو پروڈکشن تھی کپاس کی وہ 1,48,00,000 بیل تھی, اب ہماری کتنی ہے 73 لاکھ بیل ہے. آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, کپاس امپورٹ کر رہے ہیں, دالیں, ایڈیبل آئل, ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ بہت ساری حکومتیں جتنی بھی گزری ہیں کسی کی بھی ترجیحات میں زراعت نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں پریشانی ہے. حالانکہ زراعت اتنی امپورٹنٹ ہے جی, اتنی اہم ہے زراعت کہ آپ کے سامنے
جب 9/11 ہوا اس ملک کو کس نے سہارا دیا؟ زراعت نے دیا جب پابندیاں لگی. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا. آپ کی پالیسی میں آپ لوگوں سے گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے جو میٹنگز ہوتی ہیں پالیسی میکنگ اس پہ گورنمنٹ کیا آپ کی بات سنتی نہیں ہے؟ دیکھیں جی ہماری وزراء سے ملاقات ہوتی ہے لیکن اب منی بجٹ آیا ہمیں کہیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. ہم نے شوکت ترین سے ٹائم بھی مانگا, بڑی کوشش کی, میری ان سے ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی لیکن انہوں نے ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا کہ وہ ہم سے بات کر لیتے. اگر وہ ہم سے بات کر لیتے تو ہم بڑے پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. دیکھیں نا ہم تو نیب خدا ہے, اللہ کا دیا ہوا رزق زمین کا سینہ چیر کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. ہم تو اس ملک سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے مجھے یہاں پہ خالد صاحب دو اور بھی بات کریں گے, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد آ کے میں اسی چیز پہ ذرا باقی دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آنے والے جو مہینے ہیں اس میں اب کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر زراعت ٹھیک حالت میں نہیں ہے, انڈسٹری جو سی ہے وہ نیچے ڈاؤن سلائڈ کر رہی ہے, تو پھر آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے؟ پرائم منسٹر نے اپنی ایک سپیچ میں کہا کہ شام کو بیٹھ کے لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں ٹیلی ویژن شوز میں. ہم بالکل یہ نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ہم حقیقت سے آنکھیں بھی نہیں چرانا چاہتے. اینڈ وی ٹرائنگ ٹو ہیو اے بیلنس ڈسکشن کہ ہمیں پتہ لگے کہ کتنا سچ ہے. از اٹ اے اسٹوری آف ہول لائز اینڈ ہاف ٹروتھس؟ یہ دیکھتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر اشفاق یہ مجھے بتائیں ویری کوئکلی, کیا پرائم منسٹر کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے؟ بیکاز ان کا بڑا جینون لگتا ہے کانفیڈنس جو ہے اس چیز پہ. یہ آنے والے 6 ماہ سال کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا؟ اور اگر ڈیفیسٹ اس طرح ہی ہوا, تجارتی خسارہ وغیرہ 12-13 بلین ڈالر ہوا تو پھر آگ لگ جائے گی ڈالر کو اور وہ مہنگائی اور بڑھ جائے گی. دیکھیں پاکستان میں نے نہیں دیکھا, پاکستان جو ہے ایک بڑا یونیک کنٹری ہے کہ جب 17 بلین ڈالر تھا تو 152 روپے ہمارا ایکسچینج ریٹ تھا, اور جب ریزرو ہمارا بڑھ کر 17 بلین سے وہ 20 بلین کو کراس کر گیا تو ہمارا ایکسچینج ریٹ 152 سے وہ 173-174 پہ آ گیا. یعنی کہ یہ اگینسٹ دی اکنامک پرنسپل تھا. اور اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتا تھا کہ پاکستان میں ایکسچینج ریٹ آئی ایم ایف کے پرائر ایکشن کی وجہ سے ڈی ویلیو ہوئے ہیں. اس کا نہ کرنٹ اکاؤنٹ سے کوئی تعلق ہے نہ اس کے ریزرو سے تعلق ہے. جب ریزرو بڑھ رہا تھا ہمارا ایکسچینج ریٹ نیچے جا رہا تھا. دس از اگینسٹ دا پرنسپل آف اکنامکس. سو سم تھنگ ایلس واز ہیپننگ, اور وہ یہی تھا کہ ہم نے جو ایکسچینج ریٹ بڑھایا ڈی ویلیو کیا وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا تھا. تو جس طریقے سے آج بھی ہم اتنی مہنگائی کی باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دنیا میں مہنگائی ہے, بالکل دنیا میں مہنگائی ہے, لیکن جس طریقے سے ایکسچینج ریٹ ہمارے یہاں نیچے گیا ہے وہ فاروق صحیح صاحب کہہ رہے, ڈاکٹر فاروق بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ایکسچینج ریٹ نے بہت ڈیویلیویشن نے اس حکومت کو اور اس ملک کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا. پھر گورنمنٹ جو ہے وہ خود انفلیشن کریٹ کر رہی ہوتی ہے, بجلی کی قیمت بڑھا کر, گیس کی قیمت بڑھا کر, اور تیل کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں ہم پاس آن کرتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے. لیکن آپ سوچیں کہ 2000 لیکن وہ کہتے ہیں اب آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں ڈاکٹر صاحب, اب آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں, کیا کرے گورنمنٹ؟ تو جب آپ نے یہ راستہ لے لیا ہے آئی ایم ایف کا تو پھر ڈونٹ کمپلین کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے. آپ کہیں کہ جی مہنگائی ہے, بالکل مہنگائی ہے, میں بھی تسلیم کرتا ہوں. تو مہنگائی اب آپ کے خیال میں بڑھے گی, مہنگائی اور بھی بڑھے گی؟ ہم نے کنڈیشن امپلیمنٹ کی اور ہمیں مہنگائی ملا, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے اب لوگوں کو جاب کریشن ہوگی. یہ مجھے بتائیے کوئکلی, کیا نوکریاں نکلیں گی جس طرف اکانومی جا رہی ہے؟ کیا اگلے سال کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں نئی نوکریاں کافی تعداد میں نکلتی ہوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے اس سال جب آپ آئے گا نا, ہمارا یہ مالی سال ختم ہوگا تو یہ ری بیسنگ کے بیس پہ جب گروتھ آئے گا تو وہ 5.6% کے قریب ہوگا پچھلے سال کا. اس سال کا گروتھ ریٹ میرے کیلکولیشن کے حساب سے 4% کے قریب ہوگا. تو اب 4% ہے. اب آپ دیکھیں کسی ایک پیریڈ میں گروتھ کو اوپر جانا, اس سے نوکری جنریٹ نہیں ہوتی ہے. نوکری جنریٹ ہوتی ہے کہ آپ نے 3 سے 4 سال تک کس طریقے سے آپ کی معیشت بڑھ رہی ہے. اگر 3 سے 4 سال کا ایوریج 3% ہو تو کیسے نوکری نکلے گی آپ کو؟ فاروق give me some good news. میں نہیں چاہتا میرے پہ الزام لگے میں پروفٹ آف ڈوم اینڈ گلوم ہوں,
مجھے بتائیں کہ یار اگلے سال کے اندر کوئی لاکھوں نہیں ہزاروں نوکریاں نکلیں گی, کوئی مہنگائی کم ہوگی, کوئی لوگوں کی معاشی حالت کی بہتر ہوگی, کوئی چانس ہے؟ جو وزیر اعظم کو بتایا جاتا ہے کہ 3 سال تو جی اسٹیبلائزیشن تھی, 4تھا سال اڑان کا ہے. دیکھیے 12 لاکھ نوکریاں, آپ نے نوکریوں کا سوال اٹھایا, 12 لاکھ نوکریاں ہمیں کریٹ کرنی ہیں کیونکہ ہمارا جو لیبر فورس جس رفتار سے بڑھ رہی ہے, اگر ہم نے اضافی امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے تو آپ سوچئے کہ 12 لاکھ سے بھی زیادہ نوکریاں کریٹ کرنی پڑیں گی. ایسی سچویشن مجھے بتائیے کہ 70 سال کی IMF کی تاریخ نکال لیجئے, کوئی ملک جو IMF کے پیکج میں جاتا ہے کہیں وہاں گروتھ ہو گئی ہو, کہیں اس ملک کے اندر نوکریاں بے شمار نکل آئی ہوں, اس ملک کے اندر کہیں مہنگائی کم ہو گئی ہو. ایک طرف تو ہم جا رہے ہیں IMF پروگرام کے اندر, اور دوسری طرف ہم سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر سنا دی جائے, کیا نوکریاں بڑھ جائیں گی یا مہنگائی کم ہو جائے گی. دیکھیے حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہول سیل پرائس انڈیکس 24% بڑھا ہے, اس کا مطلب ریٹیل تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اچھا بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ تجارتی خسارے کا, جس کو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج آنے والا ہے. دیکھیے اگلے 4 مہینوں کے اندر, آج سے جون تک کے مہینے تک, کوئی $8.5 ارب کے تو ہم نے قرضہ جات واپس کرنے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں ویری کوئکلی, فروخت ٹائم بڑا تھوڑا ہے, اگر یہ حالات اتنے برے ہیں, سب کچھ ہے, تو یہ جائیدادیں, مکان, یہ زمینیں, ریزیڈنشل پلاٹ, یہ ان کی قیمت اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ یہ کس طرح بک رہے ہیں؟ کروڑ کا جو پلاٹ تھا پتہ لگا 3 مہینے وہ 3 کروڑ کا ہو گیا. تو یہ پیسے لوگوں کے پاس ہیں تو خرچ رہے ہیں نا. دیکھیے جو شروع میں پروگرام کے شروع میں آپ بات کر رہے تھے, جو دنیا بھر میں ایک فینومینا دیکھا گیا ہے کووڈ کے بعد, جو غربت, جو غریب طبقات ہیں اور جو امیر ترین طبقات ہیں, جس کو وہ اکنامکس میں ہم کہتے ہیں جینی کوفیشنٹ, یعنی کہ ان کے درمیان کے فرق کو ناپنا, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ نہ صرف اور باقی دنیا کے ممالک میں بڑھا ہے, وہ پاکستان میں بھی بہت تیزی سے بڑھا ہے. اب اس وقت 40% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً شرح غربت سے گر گئی ہے. لیکن اگر ٹاپ 2% کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کاریں بک رہی ہیں اور پلاٹس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, دیکھیے اس ملک میں تقریباً 0.05% وہ لوگ ہیں جو 1.5 لاکھ روپیہ مہینے سے زیادہ کماتے ہیں. تو آپ اس آبادی کی بات کرنا چاہتے ہیں جو 5 یا 6 لاکھ ہے 22 کروڑ میں سے, تو اس کے اوپر تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن نیچے والوں کا حال جو ہے وہ بہت خراب ہے اور وہ مزید خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. خالد صاحب آخری منٹ, مجھے آپ یہ بتائیں کہ زراعت میں کیا امیجیٹلی ہو تو شاید حالات بہتری ہو جائے. لیکن جی پہلی بات ہے کہ ہمیں گندم کی صحیح سپورٹ پرائس دی جائے. اگر نہ دی گئی تو پاکستان میں, اس ریاست میں کافی پرابلم آئے گا, آٹا بہت مہنگا ملے گا کیونکہ گندم سمگل ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, جو ابھی انہوں نے GST لگائی ہے جن چیزوں کے اوپر, تمام بیجوں کے اوپر, کپاس, چاول, سبزیاں اور وہ کریں, ورنہ فوڈ انفلیشن اور بھی زیادہ ہوگی. میرا وقت ختم ہو گیا, بہت معذرت ہے آپ سے. ناظرین آپ نے باتیں سنی, یہ اٹس ناٹ اے میٹر آف پروفٹ آف ڈوم اور گلوم, لیکن یہ حقیقتیں ہیں سب کی. لیکن میں ایک بات اگین پوائنٹ آؤٹ کروں گا, میں نے شروع میں کی تھی, جب ملک کے وزیر اعظم ٹویٹ کریں اور کسی کا شکریہ ادا کریں تو بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. آئی تھنک پرائم منسٹر کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کو کس نے ایڈوائز کیا تھا کہ گو پیٹرولیم کے اوپر یہ ٹویٹ کرنے کا, کیونکہ یہ اپنی رپورٹ آف دا انکوائری کمیشن جس کے اندر یہ اربوں روپے کے سوال اٹھائے گئے ہیں ایک کمپنی کے اوپر, اور جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان ایتھیکل یا اللیگل پروفٹس تھے, ایکسیس پروفٹس تھے جو غلط ذرائع سے کیے گئے. الٹیمیٹ ہمیں نہیں پتا, یہ الیجڈ ہے, لیکن جہاں پہ کنٹروورسی بھی ہو, کیا وہاں وزیر اعظم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ اور اگر اسی قسم کے لوگ جو ان کو ایسے ٹویٹ کرنے کے مشورے دے رہے ہیں فائنانس سے ریلیٹڈ, اگر وہی ان کو فائنانس کے دوسرے فگرز دے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے وزیر اعظم کو بڑی تشویش کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.